سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شکنجہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انور حسب معمول دیر سے اٹھا، سب سے آخر میں ناشتہ کیا اور ابھی آیا کہہ کر باہر نکل گیا۔ آج اس نے اپنے دن کا آغاز ایک نزدیکی مارکیٹ میں موجود چھوٹے سے ہوٹل سے چائے پینے سے کیا تھا۔ یہ معمولی سا ہوٹل تھا جہاں عموماً غریب لوگ آ کر سستا کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہوٹل کی میزوں پر 2-3 اخبار دھرے تھے جن کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مختلف لوگ ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ جب بھی ان میں سے کوئی جرائم یا مار دھاڑ کی خبر پڑتا، اسے اونچی آواز میں دوسرے تک پہنچانا ضروری سمجھتا، جس کے بعد وہ اس پر باقاعدہ بحث کرتے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے بجائے ایک دوسرے کو ہی اس کے لیے مورود الزام ٹھہرا کر دوسری چٹپٹی خبر پر مباحثہ شروع کر دیتے۔ ہوٹل کے مالک نے دیوار پر بڑے موٹے الفاظ میں یہاں سیاسی بحث کرنا منع ہے لکھوایا ہوا تھا، لیکن یہ لوگ صرف سیاست پر بحث کر رہے تھے۔ اپنے گھر سے کاروبار تک اور وہاں سے زندگی کے تمام شعبوں میں ہونے والی تمام برائیوں اور تباہیوں کا ذمہ دار حکومت کو گردان رہے تھے۔ کیا مجال جو وہ اس معاشرتی تباہی میں اپنا کوئی حصہ تسلیم کرنے پر تیار ہوں۔ انور بڑی دلچسپی اور دل جمعی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے جلد از جلد اس ماحول میں سرایت کرنا تھا۔ یہ اس کی تربیت تھی کہ اپنے ٹارگٹ ایریا کے گردا گرد علاقے سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات اس سے حاصل ہوں۔ یہاں کی آبادی اور عوامی رائے تک اس معلومات میں شامل تھیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ہر شہر کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، خصوصاً تاریخی اہمیت کے شہروں کا حامل اپنا ایک خاص ماحول رکھتا ہے۔ اسے اب اس ماحول کا حصہ نظر آنا تھا۔ اس کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ اس نے ایک مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور اب وہ ایک مسلمان ملک کا مہمان بن کر اس کی تباہی کا سامان کرنے آیا تھا۔ وہ ایسے ملک میں بم دھماکے کرنے آیا تھا جس کے شہری اور حکومت اپنے بارے میں کم اور انڈیا کے مسلمانوں کے بارے میں زیادہ سوچا کرتے تھے۔ چودھری اختر کو اس نے ملاقات کے لیے جس جگہ بلایا تھا وہ اس کی دانست میں سب سے زیادہ محفوظ جگہ تھی، اور اس نے ٹیلی فون پر اختر کو وہ مخصوص مقام بھی بتایا تھا جہاں اس کو پہنچنا تھا۔ دونوں نے راہ کے جس مرکز میں تربیت حاصل کی تھی وہاں انہیں آپس میں ملاپ کرنے کی تربیت بھی دی گئی تھی جس پر انہیں عمل کرنا تھا۔ اس تربیت کے مطابق اختر مقررہ وقت سے قریباً 10 منٹ پہلے وہاں پہنچ گیا۔ وہ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا جہاں انہیں آپس میں ملاقات کرنی تھی۔ یہ ایک تفریح گاہ تھی۔ یہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور اختر چودھری بھی یہاں اس حیثیت سے آیا تھا۔ تفریح گاہ کے ایک کونے میں موجود ایک بزرگ کے مزار کے ایک کونے میں لگے درخت پر اسے ملاقات کا پیغام ملا تھا۔ اپنی گھڑی میں مقررہ وقت ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹہلتا ہوا اسی درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا جہاں انہیں آپس میں ملنا تھا۔ ابھی اسے وہاں کھڑے بمشکل 2-3 منٹ ہی گزرے تھے جب اسے ایک نوجوان اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ یہ انور تھا۔ چودھری اختر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ یہاں گزشتہ آدھ گھنٹے سے موجود ہے، اور تفریح گاہ میں داخلے سے یہاں تک اس نے اختر کی مکمل نگرانی کی تھی، اور اس امر کے اطمینان کے بعد کہ اس کا تعاقب نہیں کیا جا رہا، نہ ہی کوئی اختر چودھری کو چیک کر رہا ہے اور نہ ہی وہ کسی ٹریپ میں پھنسنے والا ہے، یہ اس کی تربیت تھی۔ اسے نارمل حالات میں بھی احتیاط کرنی تھی تاکہ اس کی کسی غلطی سے اسے یا اختر چودھری کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کی کمبختی آ جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ راہ کے شکنجے میں ایک مرتبہ پھنسنے کے بعد اس کے خود ساختہ قوانین کے آگے سر تسلیم خم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس دھندے میں کسی بھی غلطی کی کم از کم سزا موت ہے۔ یہ کوئی لکھا ہوا آئین نہیں تھا، لیکن یہاں کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ ہی انٹیلیجنس میں گزارنے کے بعد انور نے جان لیا تھا کہ یہاں ایجنٹ کی قیمت ٹیشو پیپر سے زیادہ کچھ نہیں، اسے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ کچھ رومال البتہ خاصی دیر تک چلتے رہتے تھے۔ کیا وقت ہوگا جناب؟ اس نے اختر کو پہچانتے ہوئے کوڈ دہرایا۔ اختر نے اس کی شناخت اسی کوڈ سے کرنی تھی۔ اس نے چونکتے ہوئے گردن گھما کر اس اجنبی کی طرف دیکھا جس نے اسے پشت سے مخاطب کیا تھا۔ معاف کیجیے گا، میری گھڑی خراب ہے، اس نے سنبھل کر جواب دیا۔ سگریٹ تو آپ کے پاس ہوگی؟ انور نے اگلا کوڈ دہرایا۔ ماچس سے کام چلا لیں گے، اختر نے کہا، اور دونوں نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ اب دونوں ایک دوسرے سے گرم جوشی سے مصافحہ کر رہے تھے۔ اختر کو احساس ہو رہا تھا جیسے اس نے اس سے پہلے نوارد کو کہیں دیکھا ہے۔
دونوں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہوئے معمول کے 2-4 مزید جملوں کے تبادلے کے بعد اس گوشے کی طرف جا رہے تھے جہاں انہوں نے اگلا لایا عمل طے کرنا تھا۔ اچانک ہی اختر چودھری کو یاد آ گیا کہ اس نے نوارد کو کہاں دیکھا تھا۔ اسے شاہ پور کا وہ تقریب کاری مرکز یاد آ گیا جہاں دونوں کی سرسری ملاقات ہوئی تھی، لیکن اسے سر راہ ہی ملاقات کہا جا سکتا ہے۔ چودھری اختر نے اسے یاد دلانا مناسب نہ سمجھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اسے راہ کی طرف سے ہدایت مل جاتی، انہیں صرف اتنا ہی کرنا اور کہنا تھا جس کی ہدایت ملی ہو۔ چودھری اختر کو اس کا چہرہ تو یاد آ گیا تھا، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اسلم کے نام سے ملاقات کرنے والا انور بھارتی نژاد ہے۔ وہ اسے بھی کوئی پاکستانی نوجوان سمجھ رہا تھا، اور ایسا سوچنے میں وہ حق بجانب بھی تھا، کیونکہ اسے یہی بتایا گیا تھا۔ یوں بھی اپنی تربیت اور خصوصی ہدایات کے مطابق جن پر انہیں سختی سے عمل کرنے کا حکم ملا تھا، اور جن میں سے کسی ایک کے خلاف ورزی پر وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو سکتے تھے، انہیں ایک دوسرے کی شناخت دریافت نہیں کرنی تھی۔ انہیں تو مطلب کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اپنے موضوع سے ہٹ کر کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کر سکتے تھے۔ راہ کا پہلا تربیتی اصول یہی تھا کہ ایک ایجنٹ کا دوسرے ایجنٹ کی ذاتی زندگی سے متعلق معلومات حاصل کرنا جرم سمجھا جائے۔ یہاں تربیت پانے والے ایک کو یہ اصول بطور خاص سختی سے اپنانے کی ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے متعلق جاننے کی کوشش نہ کریں، اور اگر ایک جگہ کسی مشن کے سلسلے میں ملاقات ہونے کے بعد زندگی میں کبھی دوبارہ ملنے کا موقع ملے تو ایک دوسرے کے لیے قطعاً شناسائی ظاہر نہ کریں، اجنبیوں کی طرح ملیں اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے کنی کترا کر گزر جائیں۔ اس وقت انور کو اس کے باس کی حیثیت حاصل تھی، اور انور کی ہدایات اور احکامات پر اسے عمل کرنا تھا۔ دونوں اس تفریح گاہ کے ایک محفوظ کونے میں بیٹھے تھے۔ انور نے وہاں گھومتے مقامی کینٹین کے بیرے کو اپنے پاس بلا کر بڑی بے تکلفی سے چائے لانے کا آرڈر دیا تھا۔ اس کے لہجے اور اعتماد سے یہی دکھائی دیتا تھا جیسے اس کا تعلق اسی علاقے سے ہو۔ اس کی کسی حرکت سے اجنبیت کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ اس نے چودھری اختر سے چھٹتے ہی کام کی گفتگو شروع کر دی۔ انور کو فی الوقت 3 ٹارگٹ ملے تھے جو اس نے چودھری اختر کو بتا دیے، اور جیسے ہی اس نے یکے بعد دیگر تینوں ٹارگٹ اسے بتائے، چودھری اختر کو فوراً گایتری یاد آ گئی۔ اس کے ساتھ گزارے زندگی کے بہترین لمحات اور اس کی دم رخصت وہ بات جب اس نے کہا تھا، چودھری اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے اور مجھے پانا چاہتے ہو تو اس مرتبہ جو کام سونپا جائے وہ کر کے دکھانا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ گایتری نے کیوں ایسی بات کی تھی۔ واقعی یہ کوئی معمولی کام نہیں تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے شرکت ہسپتال میں بم دھماکہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اختر کے دل میں یہ بات ضرور آئی کہ وہاں تو پہلے ہی جاں بلب مریض ہوتے ہیں، انہیں مار کر آخر بھارت کے سورما کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسرے ہی لمحے یہ خیال اس کے ذہن میں پانی پر لکھی تحریر کی طرح محو ہو گیا۔ اب وہاں سوائے گایتری کے اور کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار گایتری کے ساتھ گزری راتوں کی فلم چل رہی تھی، اور اس کے جنسی قرب کے لیے باولا ہوا جاتا تھا۔ اسے بس ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اگر اس نے اپنے گھناؤنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی تو انعام میں اسے گایتری مل جائے گی، اور وہ ہوس کا مارا درندہ گایتری کے حصول کے لیے اپنی ماں کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ اس شیطانی کام میں اپنا بھرپور حصہ ڈالنے کے لیے وہ فوراً تیار ہو گیا۔ انور نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایجنسی کی طرف سے کیا کیا سامان موجود ہے اور اسے مزید کیا کیا درکار ہے۔ اس کے بعد ہی وہ مطلوبہ دھماکہ خیز مواد تیار کر سکتا تھا۔ اس نے چودھری اختر کو اگلے 48 گھنٹوں میں مطلوبہ سامان مہیا کرنے کا حکم دیا تھا۔ چودھری اختر کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے حامی بھر لی۔ دونوں ایک منصوبے کی تفصیلات طے کرنے کے بعد الگ ہو گئے۔ انور یہاں سے سیدھا گھر جانے کے بجائے دوبارہ شرکت ہسپتال پہنچ گیا۔ اس نے یہاں ایک مرتبہ پھر گھوم پھر کر اطمینان سے صورتحال کا جائزہ لیا اور ایک خاص جگہ کا انتخاب کرنے کے بعد گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو حسب معمول والدہ اور سلمہ اس کی منتظر تھیں۔ کہاں دفع ہو جاتے ہو؟ اس کی ماں نے غصے سے پوچھا۔ ارے اماں میں بچہ تھوڑی ہوں، کہہ کر وہ دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کھانا گھر والوں کے ساتھ کھا کر وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا، جہاں اب اقبال بھی آ گیا تھا، جس کی حالت سلمہ سے کچھ الگ نہیں تھی۔ دونوں ہی بہت شرما کر ایک دوسرے سے نظریں ملاتے اور چراتے رہے۔ ٹی وی پر کرکٹ کا میچ چل رہا تھا اور سلمہ بڑھ چڑھ کر پاکستان کی حمایت کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ انور بھی کبھی کبھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شرکت ہسپتال کا آؤٹ ڈور گھوم رہا تھا، اور مقام بھی جسے اس نے
بم نصب کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اقبال اور سلمہ ایک دوسرے سے کبھی کبھی کوئی بات کہہ دیتے تھے۔ اس اثنا میں خالہ بھی اندر آ گئیں۔ انور کچھ دیر تک بادل نخاس تھا ان کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، لیکن دھوپ کی براہ راست زد میں آنے سے قدرے محفوظ اس پرانے محلے میں، جس کے 2 بڑے کمروں میں اقبال میاں نے کولر فٹ کروا رکھے تھے، گرمی کا احساس نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ انور موسم سے بے نیاز اپنے کام میں جت گیا۔ اس نے جان بوجھ کر کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لی اور الماری کھول کر اپنے سامان کا جائزہ لینے کے بعد، جو وہ بھارت سے لایا تھا، مطمئن ہو کر سر ہلاتے ہوئے دوبارہ بیگ بند کر کے اسی طرح رکھ دیا۔ البتہ اس نے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال لیا جس پر لکیریں کھینچ کر شاید بم بنانے کا کوئی طریقہ درج کیا گیا تھا۔ اس نے اب دروازے کی کنڈی کھول دی تھی اور بغور اس کاغذ کا جائزہ لینے کے بعد اسے دوبارہ اسی طرح لپیٹ کر اپنی قمیض کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ کاغذ کے اس پرزے پر تباہ کن دھماکے دار بم بنانے کی ترکیب لکھی تھی۔ گو کہ اسے یہ سب کچھ زبانی یاد تھا، لیکن احتیاطاً اس نے دوبارہ اسے دہرا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کام میں کوئی کمی رہ جائے۔ انور تھوڑی دیر بعد جان بوجھ کر وہیں سویا رہا۔ وہ یوں بھی اس کمرے میں سویا کرتا تھا۔ دیر گئے تک اس کی آنکھ نہ لگی۔ آمدہ خدشات کے احساس نے اسے خاصا پریشان کیا ہوا تھا، لیکن اس نے سب کو یہی تاثر دیا جیسے وہ گہری نیند میں سو رہا ہو۔ صبح وہ معمول کے مطابق اٹھا اور بظاہر سب سے چہک چہک کر باتیں کرتا رہا، لیکن اندر سے وہ بہت خوف زدہ تھا۔ یہ احساس کہ اگر وہ پکڑا گیا یا ناکام رہا، دونوں ہی صورتوں میں اس کا انجام کیا ہوگا، اسے لرزا کر رکھ دیتا۔ گرفتاری کی صورت میں یہاں اس کے لیے زندہ درگور ہونے والی بات تھی، اور ناکامی کی صورت میں وہاں بھارتی انٹیلیجنس اسے زمین میں گاڑ دیتی، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک ایسی کسی بھی ناکامی کی کم از کم سزا ایک بدترین زندگی یا دردناک موت تھی۔ بہت کم ایسے باہمت لوگ تھے جو خودکشی کر کے اپنی جان چھڑا لیا کرتے تھے، بیشتر تو زندہ درگور ہو کر رہ گئے تھے۔ اقبال کی روانگی کے بعد اس نے گھر والوں کو دوپہر کے بعد واپس لوٹنے کی اطلاع دی اور باہر نکل گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ شرکت ہسپتال جا رہا تھا۔ اس نے آج آخری مرتبہ اپنے ذہن میں طے کردہ ٹارگٹ کا جائزہ لیا، یہاں گھوم پھر کر وقت گزارا، ڈیوٹی پر موجود 2 سیکیورٹی گارڈز کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ یہ دونوں مریضوں کے لواحقین کو ڈسپلن میں رکھنے کے علاوہ اور کسی طرف توجہ نہیں دے پاتے۔ وہ یہاں آؤٹ ڈور میں مریضوں کے لواحقین کے روپ میں بیٹھا تھا اور اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ آخر کسی ہسپتال میں دھماکہ کروانے کی اس کی ایجنسی کو کیا ضرورت پیش آئی ہے، لیکن قریب ہی موجود ایک اخبار کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے جیسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ اخبار کے صفحہ اول پر ارسلان کا بیان شائع ہوا تھا کہ حکومت اس کے ہسپتال کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور اس خیراتی ہسپتال کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے۔ ارسلان نے کہا تھا کہ حکومت ایسے تمام ہتھ کنڈے اختیار کر رہی ہے جن کی مدد سے ہسپتال کو بند کیا جا سکے یا پھر ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ یہاں مریضوں کا علاج ممکن ہی نہ رہے۔ اس نے اپنے آخری بیان میں کہا تھا کہ اسے ٹیلی فون اور خطوط کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہسپتال سرکار کو سونپ دے یا پھر اسے بند کر دے۔ بصورت دیگر اسے سنگین نتائج کے لیے تیار رہنے کی وارننگ دی جا رہی تھی۔ اس بیان کے مطالعے کے بعد اس کے ہونٹوں پر خود بخود ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس کی ایجنسی والے بڑا بھیانک کھیل رچا رہے تھے۔ اس ایک دھماکے سے وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ عوام اور حکومت کے درمیان غلط فہمی اور نفرت کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر سکتے تھے، جسے شاید پھر کوئی طویل عرصے تک پھلانگ ہی نہ سکتا۔ اپنی گھڑی کی طرف اس نے دیکھا اور کچھ سوچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ اطمینان سے چلتا ہوا ہسپتال سے باہر نکل آیا اور ایک ویگن کے ذریعے اس تفریح گاہ کی طرف چل دیا جہاں اس نے اختر سے ملاقات کرنی تھی۔ اس تفریح گاہ کے نزدیک ہی ایک درمیانے درجے کا ہوٹل، اس نے دوپہر کو وہیں کھانا کھایا اور اپنے طے شدہ وقت سے قریباً 15-20 منٹ پہلے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوٹل سے تفریح گاہ کا فاصلہ بمشکل 3-4 منٹ کا تھا، لیکن اس نے وہاں کچھ دیر پہلے پہنچنا تھا۔ پہلے سے طے شدہ ایک جگہ پر پہنچ کر اس نے اب اس مقام پر نظریں جما دی تھیں جہاں چودھری اختر نے آ کر کھڑے ہونا تھا۔ چودھری اختر کو اس نے تفریح گاہ کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا اور یہ اطمینان بھی حاصل ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب نہیں کر رہا۔ مطلوبہ وقت پر اختر اپنی تربیت کے مطابق اسی جگہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ 3-4 منٹ تک وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر اچانک اس کی نظر اپنی طرف آتے انور پر پڑی۔ دونوں دیرینہ آشناؤں کی طرح ایک دوسرے کی طرف لپکے
اور بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ روایتی انداز میں دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی تھی۔ کہیں چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں، انور نے اسے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ چودھری اختر وفادار ملازموں کی طرح اس کے تعاقب میں چلنے لگا اور دونوں ایک گھنے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی اور یہاں سوائے سکولوں کالجوں سے بھاگ کر آنے والے لڑکی لڑکوں کے اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ بھی زمانے کی نظروں سے چھپنے کے لیے اس طرح مختلف کونوں کھدروں میں دبکے ہوئے تھے۔ امید ہے تم نے ٹارگٹ ایریا کا سروے مکمل کر لیا ہوگا، انور نے بیٹھتے ہی کہا۔ ہاں، میں نے وہاں کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے، چودھری اختر نے کہا اور اسے ہسپتال سے متعلق تفصیلات بتلانے لگا۔ انور نے اسے قطعاً اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ہسپتال کا جائزہ لے آیا ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی اور دل جمعی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ تمہارے خیال سے کون سی جگہ مناسب رہے گی؟ اس نے اختر سے دریافت کیا اور اختر نے اپنے ذہن میں طے شدہ اس جگہ سے متعلق بتا دیا۔ اس نے آؤٹ ڈور کی ڈسپینسری کے نزدیک ایک کاؤنٹر کا انتخاب کیا تھا۔ انور نے اس کی بات سن کر لمبی ہوں کی اور کچھ دیر فضا میں گھورتے رہنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ جگہ کیسی رہے گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے بچھا دیا، جس پر ہسپتال میں داخلے کے دروازے سے آؤٹ ڈور تک کا سارا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس نے اس نقشے میں ایک خاص جگہ انگلی رکھی۔ چودھری اختر چونکے بنا نہ رہ سکا۔ اس چھوٹے سے کاغذ پر انور نے اپنے ہاتھ سے نقشہ بنا کر مکمل تفصیلات لکھی تھی اور ایک ایک پوائنٹ پر نشان لگا کر اس کا دروازے سے فاصلہ بھی درج کیا تھا۔ ایسے نقشے بنانے کی تربیت اس کو دی گئی تھی جس کے ذریعے تخریب کار اپنے منتخب ٹارگٹ سے فرار کے راستے تک کا فاصلہ اور وقت لکھا کرتے تھے، اور ٹارگٹ کے متبادل راستوں کی مکمل تفصیلات، جن میں راستے میں آنے والی معمولی رکاوٹیں بھی درج ہوں، بیان کی جاتی تھی۔ 3 دن تک ہسپتال کا سروے کرنے کے بعد اس نے بڑے اطمینان سے یہ نقشہ تیار کیا تھا۔ چودھری اختر حیران رہ گیا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے اس جگہ کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ اس نے کاغذ دوبارہ طے کر کے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے سوال کیا، اور چودھری اختر جو ذہنی طور پر اس سے خاصا مروب دکھائی دے رہا تھا، یہ بتانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس نے ڈسپینسری والے کاؤنٹر کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ تو یہ بات ہے، اب میری دلیل بھی سنو۔ انور نے اس کی بات بڑی سنجیدگی اور انہماک سے سننے کے بعد کہا، اور اس نے اپنے طے کردہ ٹارگٹ سے متعلق دلائل دینے شروع کیے جو چودھری اختر سے بہرحال زیادہ مضبوط تھے۔ اس نے 2-3 منٹ ہی میں چودھری اختر کو اس بات پر ذہنی طور پر رضامند کر لیا تھا کہ ڈسپینسری کے کاؤنٹر سے وہ جگہ زیادہ محفوظ تھی جس کا انتخاب انور نے کیا تھا۔ میرے خیال سے آپ نے صحیح جگہ کا انتخاب کیا ہے، اس نے بلا آخر کہا۔ دیکھو میرے دوست، مجھے خوش کرنے کے لیے میری ہاں میں ہاں نہ ملانا۔ میں اس شہر کا رہنے والا نہیں ہوں، میرا گھر یہاں سے 150-200 میل دور ہے، میرا صوبہ بھی دوسرا ہے، جبکہ تم اس شہر کے نزدیک رہتے ہو اور تمہارا آنا جانا یہاں لگا رہتا ہے۔ میں نے تو ایجنسی کے اصول کے مطابق اپنی رائے پیش کی ہے، کیونکہ حفاظتی اقدامات میں اگر معمولی سی بھی کوتاہی ہو گئی تو اس کا بہت نقصان ہوگا، اور تمہاری جان بھی میری جان کی طرح ہی قیمتی ہے۔ اگر تم واقعی اس بات کو مانتے ہو کہ یہ جگہ زیادہ محفوظ رہے گی تب ہی ہاں کرنا، محض اس لیے میری ہاں میں ہاں نہ ملانا کہ میں یہاں تمہارا کمانڈر ہوں، کیونکہ کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں ہم برابر کے حصے دار ہوں گے، انور نے اس کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ لیکن جلد ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ اختر نے واقعی قائل ہونے کے بعد اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ مسالے کا بندوبست کیا؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ کل سارا مال پہنچ جائے گا، چودھری اختر نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے پرسوں تیاری شروع کر دیں؟ انور نے پوچھا۔ جیسے آپ کی مرضی، چودھری اختر نے کہا۔ جگہ کا انتخاب ہو گیا؟ انور نے بم کی تیاری والی جگہ سے متعلق سوال کیا تھا۔ ہاں، اور بڑی محفوظ جگہ ہے، میرا اپنا ڈیرا ہے، چودھری اختر نے بظاہر بڑے اعتماد سے کہا، لیکن انور کی طرف سے غیر متوقع جواب موصول ہوا۔ نہیں، نہ ہی تمہارا ڈیرا، نہ تمہاری کنوینس، اور نہ ہی تمہارا کوئی آدمی، کوئی شناسہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ سارا کام الگ ہوگا۔ کسی جگہ کو کرائے پر 2-4 روز کے لیے کوئی جگہ لے لو، کسی ہوٹل کا کمرہ بک کروا لو، کسی بھی درمیانے درجے کے ہوٹل کا، جہاں پولیس کا زیادہ آنا جانا نہ ہو، اور ہاں، اس شہر میں نہیں، نزدیکی شہر میں۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ وہ چودھری اختر کو احکامات جاری کر رہا تھا۔ چودھری اختر پیدائشی بدماش تھا، اس کا خون چند لمحے کے لیے ضرور کھولا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے نارمل ہونا پڑا۔ دوسری طرف بھارتی انٹیلیجنس کا معاملہ تھا، اور سب سے بڑھ کر گایتری۔ وہ گایتری کے حصول کے لیے اس کی جسمانی رفاقت کے لیے باولا ہوا جاتا تھا۔ اس نے گایتری کے ساتھ مزید کچھ راتیں گزارنے کے لیے ہر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
ایک ڈیرے پر لگی ڈش پر جب بھارتی ٹی وی کے چینل دکھائی دیتے تو ہر دوسرے تیسرے گھنٹے پر گایتری کا کوئی اشتہار ضرور چلتا تھا۔ کبھی وہ کسی صابن کے اشتہار میں، کبھی کسی جوتے کے اشتہار میں، اور کبھی کسی مرد کی باہوں میں ناچتی کسی شراب یا بیئر کے اشتہار میں دکھائی دیتی تو چودھری اختر کے خون میں چیونٹیاں رینگنے لگتی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ماڈل گرل کے ساتھ زندگی کی 8 پرتعیش راتیں گزار چکا ہے۔ چودھری اختر، گایتری جیسے ماڈل کی ایک رات کی قیمت لاکھوں ہے، یہ بات کبھی نہ بھولنا، اور وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، چاہے تو کروڑوں پر لات مار دے۔ اس ملک کے بڑے بڑے سیٹھ نوٹوں کے بریف کیس بھر کر اس کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتے گھومتے پھرتے ہیں، لیکن تم بڑے خوش قسمت ہو کہ اسے تمہاری مردانگی پسند آ گئی۔ اسے کبھی ناراض ہونے کا موقع نہ دینا۔ ورما ملک کے کہے الفاظ اسے رہ رہ کر یاد آتے اور وہ گدھا اپنی مردانگی پر فخر کرنے لگتا۔ اسے علم نہ ہو پاتا کہ کتنا زبردست نفسیاتی حملہ اس پر ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اختر کو باندھ کر رکھ دیا تھا، بے دست و پا کر دیا تھا، اور وہ بے وقوف خود کو مرد سمجھ رہا تھا۔ راہ نے اس کی مردانگی پر ہی تو حملہ کیا تھا، بس انداز ذرا مختلف تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی کرمپورہ میں ہوٹل بک کروا لوں گا، اس نے انور سے کہا۔ کوشش کرنا وہاں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہو، انور نے کہا۔ ضرور ہوگی، خاصا ڈیولپڈ علاقہ ہے، اختر نے جواب دیا۔ اور ہاں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کسی بھی مرحلے پر تمہاری اصل شناخت سامنے نہ آئے۔ داڑھی نہ منڈوانا۔ امید ہے تمہارے پاس متبادل شناخت کا شناختی کارڈ ہوگا، نہ ہو تو بنوا لو۔ اس ملک میں ہر جعلی کاغذ مل جاتا ہے، ہر 2 نمبر چیز موجود ہے، انور نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، چودھری اختر نے جواب دیا۔ انور نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس پہلے ہی 2-3 شناختی کارڈ موجود رہتے تھے۔ اس نے تو کبھی معمول کے مطابق دوسرے شہروں میں اپنا اصل نام استعمال نہیں کیا تھا، تو پھر یہاں کیوں کرتا؟ سامان وہیں جمع کر لو جتنی جلدی ممکن ہو، کل ملتے ہیں، لیکن یہاں نہیں۔ انور نے اسے اگلی ہدایات جاری کی۔ دونوں اگلے روز شام کی ملاقات کا وعدہ کر کے اور ایک جگہ کے انتخاب پر مطمئن ہونے کے بعد الگ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر انور نے معمول کے مطابق دن گزارا۔ اس روز وہ جان بوجھ کر اقبال کے ساتھ ایک مقامی سینما میں فلم شو دیکھنے گیا تھا تاکہ اسے اپنی کسی غیر معمولی سرگرمی کا احساس نہ ہونے دے۔ فلم پر سلمہ بھی ان کے ساتھ گئی تھی۔ گو کہ وہ سب لوگ مڈل کلاس گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے نزدیک بھی یہی بہترین اور مناسب عیاشی تھی جو انہیں بغیر کسی روک ٹوک کے مل جاتی تھی۔ فلم دیکھتے ہوئے اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ گو کہ اس نے پاکستانی سینما میں پہلے کبھی فلم نہیں دیکھی تھی، اور یہ فلم بھی بڑی دلچسپ تھی، لیکن اس کے دماغ میں کوئی اور فلم چل رہی تھی۔ وہ چشم تصور سے اپنے منصوبے میں کامیابی کے بعد خود کو اپنے افسر اعلیٰ سے خصوصی انعام حاصل کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہزاروں روپے کی رقم، ولایتی شراب، شباب اور عیاشی کرنے کے لیے ہر سہولت، اسے اور کیا چاہیے، اس نے سوچا۔ لیکن اس کے برعکس سلمہ اور اقبال کسی اور دنیا میں گم تھے۔ سلمہ کا کہا فکرہ اقبال کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا، اور سلمہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات اس کے منہ سے کسی طاقت نے اگلوا دی، شاید محبت نے۔ محبت سے زیادہ طاقتور جذبہ اور کون سا ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ واقعی اسے بھی اقبال کی طرح اقبال سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ وہ دہلی کے کالجوں میں کی پڑھی ہوئی تھی جہاں ہر بے حیائی موجود تھی۔ ایک سیکولر معاشرے میں جنم لیا تھا اس نے۔ اس کے گھر کا ماحول نیم مذہبی سہی، وہ خود مسلمان سہی، لیکن ماحول کے اچھے برے اثرات موسم کی طرح انسانی مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس بات کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ وہ اس سے بچ کر رہے۔ اس کے حلقہ احباب میں نام نہاد مسلم گھرانوں کی وہ لڑکیاں بھی تھیں جن کے غیر مسلموں سے یارانے تھے، اور وہ غیر مسلم لڑکیاں بھی جو مسلمان لڑکوں کے ساتھ گلچھرے اڑایا کرتی تھیں۔ درجنوں لڑکوں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ان میں سے اپنے بھی تھے اور پرائے بھی، لیکن اس نے اپنی کلاس فیلوز کے برعکس کسی کو لفٹ نہیں کروائی۔ ایسی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ وہ بڑی ریزرو قسم کی لڑکی تھی، اپنی ماں کی مکمل کاپی۔ اس پر باپ سے زیادہ ماں کی تربیت کی چھاپ تھی۔ جس طرح اس کی ماں نماز روزے کی پابند تھی، بالکل اسی طرح اس سیکولر سماج میں رہتے ہوئے بھی وہ صوم و صلات کی پابند تھی۔ اس کے دماغ میں تو کبھی کبھی مسلم پرستی کا کیڑا بھی کلبلانے لگتا تھا۔ جب کبھی بھارت کے کسی شہر میں فسادات ہوتے اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا تو اس کا دل خون کے آنسو رویا کرتا۔ جب سے کشمیر میں مجاہدوں نے بھارتی استبداد کے خلاف بندوق اٹھائی تھی، اسے خواہ مخواہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونے لگا تھا۔ باپ کی کانگریسی ذہنیت کے برعکس اس نے دل سے کبھی خود کو بھارتی نہیں سمجھا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ بھارت کے مسلمان سر اٹھا کر جئیں۔
ہندوؤں کے ہاتھ کی کٹ پتلیاں نہ بنے رہیں، نہ ہی دوسرے درجے کے شہری بن کر شودروں جیسی زندگی گزاریں۔ وہ کبھی کسی سے بحث نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس نے کبھی گھر میں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، نہ ہی وہ جوشیلی اور جذباتی مسلمان لڑکیوں کی طرح اپنے نظریات کا پرچار کیا کرتی تھی۔ جو کچھ بھی تھا اس کے دل میں تھا۔ وہ اپنے ذاتی نظریات کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کر کسی اور کے سامنے ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ ہاں، جب کبھی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ بغیر کوئی منافقت کے، کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اپنی بات کہہ دیتی، یہ جانے بغیر کہ اس کا کیا مطلب لیا جائے گا۔ اسے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہا کہ جب کبھی ان کے گھر میں مسلمانوں پر زیادتی کے حوالے سے کوئی بھی بات ہوتی، جس گرم جوشی کا مظاہرہ اس کی اور والدہ کی طرف سے کیا جاتا، اس کے والد اور بھائی کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ سلمیٰ کی اب بھی یہی خواہش تھی کہ اس کا بھائی ان مسلمان نوجوانوں کی طرح سوچے جو مقبوضہ کشمیر میں سرگرم جہاد تھے۔ دراصل افغان جہاد کے بعد سے بھارتی مسلمانوں کی زندگیاں بھی بدلنے لگی تھی۔ وہ مسلمان لڑکے جو کسی بھی طرح اس جہاد میں حصہ لے کر واپس آتے، اپنے ساتھ جہادی نظریات بھی لے کر آتے تھے، جن کا پرچار وہ اپنی سوسائٹی میں کرتے۔ بھارتی حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے یہ بات بطور خاص باعث پریشانی تھی کہ گزشتہ کچھ عرصے سے خصوصاً فساد میں مسلمانوں کی طرف سے ہندوؤں کے خلاف مزاحمت ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے تو وہ کبھی مزاحمت کرتے ہی نہیں تھے، بس بیچارے بلوائیوں کے ہاتھوں گاجر مولی کی طرح کٹتے رہتے اور بے بسی سے لٹتے چلے جاتے تھے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے وہ ہر سطح پر اپنی حد تک ہندو بلوائیوں کا جواب دینے لگے تھے۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی یہ طے شدہ رائے تھی کہ اس کا سبب افغان جہاد ہے۔ بھارت کے دینی مدارس کے نوجوان چوری چھپے اس جہاد میں حصہ لے کر واپس آتے تھے اور بدلے ہوئے مسلمان دکھائی دیتے تھے۔ یہ جہادی اثرات دینی مدارس کے طلباء سے اب کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے مسلمان طلباء اور طالبات تک پہنچنے لگے تھے، اور سلمیٰ بھی ان میں سے ایک تھی۔ اقبال نے بہت عرصے بعد ان کی خواہش پر سینما کا رخ کیا تھا۔ پردہ اسکرین پر فلم چل رہی تھی، لیکن اس کی نظریں پردہ اسکرین سے زیادہ اپنے ساتھ دائیں ہاتھ بیٹھی سلمیٰ پر جمی تھی۔ سلمیٰ اس کے اور انور کے درمیان بیٹھی تھی۔ یہی کچھ اس کی بھی کیفیت تھی۔ دونوں کی نظریں متعدد مرتبہ ایک دوسرے کی طرف چوری سے دیکھتے ہوئے ٹکراتیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی نظروں کی چوری پکڑی تھی۔ اقبال نے ابتدا ہی سے زندگی کے بڑے نشیب و فراز دیکھ لیے تھے۔ باپ کی کم عمری میں وفات کے بعد ماں کی دن رات محنت، معاشرے کا بے رحمانہ برتاؤ اور بے پناہ محنت سے کامیابی اور مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے تلخ تجربات اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتے آئے تھے۔ گزشتہ 2 سال سے البتہ اس نے دوران ملازمت ہیرا پھیری کر کے 2 کے 10 اور پھر 10 کے 20 بنانے سیکھ لیے تھے، لیکن یہ روپ اس نے اپنی مرضی سے نہیں، معاشرے کے جبر سے دھارن کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑی بہت حرام کی کمائی کے باوجود وہ بھٹکا نہیں تھا۔ اس کے ہمکار جو اسی دھندے میں لگے تھے اپنی ساری کمائی گندے کاموں پر لٹاتے تھے، لیکن اس نے زندگی میں ابھی تک کسی عورت سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کی تھی۔ سلمیٰ کو دیکھنے کے بعد جو گزشتہ رات اس کے منہ سے نکلے ایک فکرے نے اس کے دل و دماغ میں آندھیاں چلا دی تھی۔ وہ شدت سے چاہنے لگا تھا کہ اپنا حال دل کسی بھی طرح سلمیٰ تک پہنچا دے، لیکن کیسے؟ یہ تھا وہ سوال جو بار بار اس کے دل و دماغ کو کچوکے لگا رہا تھا۔ کیا وہ سلمیٰ کو کبھی یہ بتا بھی پائے گا کہ اس کی ایک جھلک نے ہی اقبال کے خرمن دل پر بجلیاں گرا دی تھی، اور جو بات اس رات اچانک سلمیٰ کے منہ سے نکل گئی تھی، دراصل وہی اس کے دل کی آواز تھی۔ اس نے یہی چاہا تھا کہ اب سلمیٰ کبھی واپس نہ جائے، ہمیشہ کے لیے یہیں کی ہو کر رہ جائے۔ پردہ اسکرین پر کچھ یہی منظر چل رہا تھا۔ وہاں بھی کوئی ہیرو اپنی ہیروئن پر اظہار محبت کرنے کے لیے اچانک اس کے کمرے میں گھس آیا، اور اب ہیروئن کی توقعات کے بالکل برعکس بڑی دیدہ دلیری سے اس کے سامنے ڈائلاگ بول کر اظہار عشق کرنے لگا تھا۔ یہ فلم کا اثر تھا یا پھر اس جذبے کا جس نے اقبال کو بے بس کر دیا تھا؟ اسے علم نہ ہو سکا کہ وہ کون سی پراسرار قوت تھی جس نے اس کے داہنے ہاتھ کو حرکت دی اور سلمیٰ کے بائیں ہاتھ پر جو کرسی پر دھرا تھا رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے سلمیٰ کو یوں لگا جیسے اس کے بدن میں 440 وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا ہو، لیکن وہ بھی جیسے مسم ریزم کے زیر اثر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اپنا سارا جسم بے حس محسوس ہو رہا تھا، سوائے آنکھوں اور دماغ کے بدن کے اور کسی بھی حصے نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اقبال کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ واضح طور پر محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس بات کا تو علم تھا ہی نہیں کہ ایسا ہی لرزہ اس اچانک حرکت سے
اقبال کے سارے بدن میں بھی کوئی غیر مرئی طاقت حلول کر گئی تھی جس نے اس کے سارے جسم کا کنٹرول خود سنبھال لیا تھا۔ سلمیٰ نے ہمت کر کے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا۔ عین انہی لمحات میں اقبال نے بھی اس کی طرف کنکھیوں سے دیکھا۔ اسے سلمیٰ کے ہونٹوں پر چپکی مسکراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اندھیرے میں بھی اس کی آنکھوں میں اپنا فسوں پھونک دیا تھا۔ اس کی بہت گہری آنکھوں میں پلنے والا سحر اقبال کو اپنے رگو پے میں اترنے کا احساس ہوا، اور اس احساس کے تابع اس نے کسی معمول کی طرح سلمیٰ کے ہاتھ پر دھیرے سے اپنے کپ کپاتے ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلا کر اس کے نرم و نازک ہاتھ کو باقاعدہ اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ سلمیٰ مزاحمت تو کیا کرتی، اس کے لیے تو اپنی دھڑکنیں سنبھالنا ہی کارے دار تھا۔ اسے یوں لگا جیسے ابھی چند لمحوں میں اس کا بے قرار دل سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آن گرے گا۔ اقبال کی ہتھیلی کا پسینہ اس کے ہاتھوں کے مساموں میں اتر کر اس کے سارے بدن میں اتر کر خون کی طرح گردش کر گیا۔ لذت و سرور اور انبساط کی لہروں پر اس کا جسم پھول کی طرح تیرنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ یہ لمحے امر ہو جائیں۔ اقبال اسی طرح اس کا ہاتھ تھامے اسے پریوں کے جہاں میں لے جائے اور دونوں اڑتے ہوئے افق کی ساری حدیں پھلانگ جائیں۔ یہی کچھ اقبال کے بھی جذبات تھے، لیکن اچانک ہی حال کی روشنیاں جلیں کیونکہ فلم کا ہاف ٹائم ہو گیا تھا۔ دونوں نے گھبرا کر ہاتھوں کو اپنی پوزیشن پر واپس لیا۔ دونوں کے سانسوں کا زیرو بم اور دلوں کی دھڑکنیں ایب نارمل تھیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے دامے محبت میں پھنس چکے تھے۔ اقبال نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، سلمیٰ کے چہرے کی نیلاہٹ، آنکھوں کا فسوں دو چند ہو گیا۔ اس نے شرما کر اپنے سینے پر دھرے دوپٹے کو بڑے سلیقے سے اپنے کندھوں پر پھیلا لیا۔ دونوں زیر لب مسکرا رہے تھے جب ایک بوتلیں فروخت کرنے والے نے اقبال کی طرف آرڈر طلب نظروں سے دیکھا اور اس نے تینوں کے لیے بوتلیں لے لیں۔ انور کی بوتل تو ہاف ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی خالی ہو گئی تھی، لیکن وہ دونوں بڑی مشکل سے بوتلوں والے کے واپس لوٹنے تک آدھی آدھی بوتل خالی کر پائے تھے۔ تینوں ٹیکسی میں گھر واپس لوٹے تھے۔ اقبال اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور دونوں بہن بھائی پچھلی سیٹ پر، دونوں خاموش تھے، اور انور چہک رہا تھا۔ وہ گھر پہنچنے تک فلم پر تبصرہ کرتا آیا۔ دونوں نے ہی بادل نخواستہ اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اپنے محلے کے باہر ٹیکسی سے اتر کر گھر کی طرف جاتے ہوئے اقبال نے کہہ ہی دیا، شاید سلمیٰ کو فلم پسند نہیں آئی۔ ارے نہیں، بہت زیادہ، بہت شاندار۔ سلمیٰ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا اور اقبال کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ وہ اب ایک فاتح کی طرح گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا، جیسے سلمیٰ نے گویا اس کے اظہار محبت کو سند عطا کر کے اس کے لیے کسی بڑے اعزاز کا اعلان کر دیا ہو، اسے کسی ستارہ امتیاز سے نواز دیا ہو۔ اپنے سینے پر سلمیٰ کی محبت کے سٹار سجانے کے بعد، اس کے جذبات میدان جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد، انعام میں ملے میڈل سجانے والے افسر سے کچھ کم نہیں تھے۔ دونوں بہنوں نے ان کے لیے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور انور حسب سابق چپکے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دونوں عورتیں بھی اپنے بستروں کی طرف جانے کے لیے پر تول رہی تھیں، لیکن اقبال اور سلمیٰ ایک دوسرے کے سامنے سے اٹھنا نہیں چاہتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کے سحر میں اس طرح بن گئے تھے جیسے تماشا دکھانے والا مداری اپنے معمول کے ہاتھ اور پاؤں زمین سے باندھ دیا کرتا ہے۔ دونوں ہی ان لمحات کو ابدی کرنے کے متمنی تھے، لیکن وقت دونوں کی قید سے آزاد تھا۔ شام سے رات کی طرف سفر طویل ہونے لگا تھا۔ ان کی ماؤں کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ آؤ بیٹی اب سو جائیں، بہت رات ہو گئی، اقبال نے صبح آفس بھی جانا ہوگا۔ ثریا خالہ نے اپنی بیٹی سے کہا، ہائے اماں، مجھے تو نیند نہیں آ رہی، آپ چلیے، میں ابھی آئی، دن میں سوتی رہی ہوں نا میں، سلمیٰ نے اپنی ماں سے کہا، اور اقبال نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھال دی۔ اقبال بیٹا، میں چارپائی پر بستر لگا آئی ہوں۔ سامنے کوٹھے کی سیڑھیاں اترتی اس کی ماں نے اعلان کیا، اچھا ماں جی، آپ آرام کیجئے، میں کپڑے بدل کر سو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور دوسرے کمرے میں کھونٹے سے ٹنگے اپنے کپڑوں میں سے رات کو پہننے والے کپڑوں کا انتخاب کرنے لگا۔ کپڑے بدل کر واپس پلٹا تو کمرے میں سلمیٰ اکیلی تھی۔ اس نے اقبال کو اس طرف آتے دیکھا تو ہاتھ میں پکڑا رسالہ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اور سلمیٰ، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ دراصل میں، اس نے موقع غنیمت جان کر سلمیٰ کی مہر تصدیق لگوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہیں اقبال، آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ میں تو خود، سلمیٰ نے بات ادھوری چھوڑ کر شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ سلمیٰ، میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا، اقبال نے حوصلہ کیا، اور میں بھی، یہ کہہ کر سلمیٰ نے بڑے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور دونوں ہی نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں لکھا سچ پڑھ لیا۔ اچھا آپ آرام کیجئے، آپ کو صبح آفس بھی جانا ہوگا، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔
یہ کہہ کر اقبال روحانی کیفیت سے سرشار اوپر چلا گیا۔ دوسرے روز انور مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنی معمول کی پریکٹس دہرائی اور چودھری اختر سے ملاقات کی، جس نے اسے بتایا کہ اس نے مطلوبہ ہوٹل میں کمرہ حاصل کر لیا ہے۔ اس نے ہوٹل ہی کا چھپا ہوا ایک کارڈ اسے تھما دیا جس پر ہوٹل کا فون نمبر لکھا تھا۔ اپنے کمرے کا نمبر اس نے انور کو بتا دیا تھا۔ سامان کب تک پہنچ جائے گا؟ انور نے کارڈ اپنی جیب میں ڈالنے سے پہلے اس پر چودھری اختر کا وہ نام اور شناخت جس کے تحت وہ ہوٹل میں مقیم تھا درج کر لی تھی، اور اس سے اگلا سوال کر دیا تھا، آج مل جائے گا؟ اختر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم سامان ہوٹل لے جاؤ، وہاں شام 5 اور 7 بجے کے درمیان میرے فون کا انتظار کرنا۔ اس نے آخری ہدایت دے کر اختر کو رخصت کیا۔ اختر بغیر کوئی سوال کیے اٹھ کر چلا گیا، اور اس کی روانگی کے کچھ دیر بعد انور بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ جان بوجھ کر چودھری اختر کو اپنے میزبان ہونے کا تاثر بھی دیتا آیا تھا۔ اس طرح وہ چودھری اختر کو اس وہم کا شکار رکھنا چاہتا تھا کہ اس کا تعلق بھارت سے نہیں پاکستان ہی سے ہے، کیونکہ بظاہر اس کی کسی بھی حرکت سے ماحول سے اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ راہ اپنے ہر ایجنٹ کی تربیت اس بنیاد پر کرتی تھی اس کی شناخت کبھی کسی دوسرے ایجنٹ پر ظاہر نہ ہو، گو کہ ان دونوں کی حیثیت ہی راہ کے نزدیک کرائے کے ٹٹوؤں سے زیادہ نہیں تھی، لیکن فی الوقت وہ انور کو بہرحال چودھری اختر پر ترجیح دے رہے تھے۔ اس کی وجہ انور کا بھارتی مسلمان ہونے سے زیادہ اس پر راہ کے تربیتی اخراجات تھے۔ انہوں نے چودھری اختر کو ایک حد تک ہی تربیت دی تھی، لیکن انور کو انہوں نے اس فن میں کمال تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ان کا یہ اصول رہا تھا کہ اپنے زر خرید کسی بھی گدھے کا ایک حد تک ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ پھل میں سے رس نکال لینے کے بعد وہ اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیتے۔ چودھری اختر سے بھی انہوں نے خاصا کام لے لیا تھا، اور جرائم پیشہ ذہنیت کے حامل اور ماضی کے ریکارڈ ہولڈر چودھری اختر سے یہ توقع عبث تھی کہ وہ غداری کے عوض مادر وطن کی فروخت کے عوض سے حاصل ہونے والی بے پناہ دولت کو چھپا کر رکھتا۔ پاکستان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی کارکردگی ان سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جلد یا بدیر اپنی کسی نہ کسی غلطی سے اختر ضرور مشتبہ ہو جائے گا، جس کے بعد پھر اس کا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ ایک مرتبہ پاکستانی ایجنسی کی نظروں میں آنے کے بعد کسی بھی ایجنٹ کا بچ نکلنا اب تک تو ممکن نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی اپنے پیسے پورے کرنے پر تلے تھے۔ گایتری کے ساتھ اختر کو زندگی میں عیش و لذت کا آخری پنگوڑا جھلانے کے بعد اب وہ اپنے اس بکرے کو ذبح کروانے پر تیار تھے۔ اس سے زیادہ وہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ انور کو بہرحال ان کے ہینڈلر کی حیثیت حاصل تھی، جس کے ذریعے انہوں نے چودھری اختر جیسے ایجنٹوں کو بھی آپریٹ کرنا تھا۔ اس لیے انہیں انور کی بہرحال حفاظت کرنا تھی۔ چودھری اختر نے اس کے حکم پر عمل کرنا تھا۔ وہ اگلے روز مقررہ وقت پر ہوٹل میں موجود تھا۔ جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، فون اس کے کمرے میں ملایا گیا تھا اور وہ کمرے سے نکلنے کے لیے پر تول رہا تھا جب اسے کسی اسلم کے فون کی اطلاع ملی۔ چودھری اختر مستعد ہو کر بیٹھ رہا۔ کیا ہے چودھری صاحب؟ دوسری طرف سے انور نے بڑی بے تکلفی سے پوچھا تھا۔ چودھری اختر نے سب اچھا کی اطلاع دی۔ مال تو امید ہے منڈی سے پہنچ گیا ہوگا۔ اگلا سوال ہوا، ہاں جی بالکل پہنچ گیا، بلکہ ڈیلیوری کے لیے تیار ہے، اختر نے جواب دیا۔ جہاں اس نے قیام کیا تھا یہ شہر بیرون ملک ایکسپورٹ ہونے والی اشیاء کی منڈی تھی۔ یہاں کے ہنرمندوں کی بنی اشیاء کی بیرون ملک بڑی مانگ تھی، جس سے بڑا زر مبادلہ کمایا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس چھوٹے سے شہر میں بڑے بڑے بیوپاریوں اور غیر ملکیوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس صورتحال کو سمجھ کر سرمایہ کاروں نے یہاں 3 اچھے سٹینڈرڈ کے ہوٹل بنا رکھے تھے، جہاں وہ اپنے گاہکوں کو 4 سٹار قسم کی سہولتیں دیا کرتے تھے۔ انور نے بھی یہاں گاہک کی حیثیت سے آنا تھا، اور چودھری اختر بھی ایک دوسرے نام سے یہاں بیوپاری کی حیثیت سے قیام پذیر تھا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ ہوٹل کے نزدیک خان سپورٹس کی دکان پر آ جاؤ، میں وہاں تمہارا منتظر رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ چودھری اختر بھونچکا رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اسلم یہاں موجود ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اس نے دوسرے شہر سے فون کیا تھا، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ اسلم اس کے یہاں قیام کے بعد سے مسلسل اس ہوٹل کے گرد منڈلاتا رہا تھا۔ یہاں سے اس کے گھر کا فاصلہ تھا ہی کتنا؟ پرائیویٹ کار کے ذریعے وہ 1.5 گھنٹے میں یہاں آتا اور اگلے 1.5-2 گھنٹے میں واپس پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا تھا۔ وہ تو اگلے روز دن میں 2 مرتبہ چودھری اختر کا تعاقب کر کے اسے شہر سے ہوٹل تک بھی پہنچا آیا تھا۔ اس طرح اس نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ چودھری اختر کسی ٹریپ میں نہیں آیا۔ اب بھی وہ اسے اختر کے ہوٹل کے پی سی او سے فون کر کے اس کے ہوٹل کے باہر اس طرح کھڑا تھا
کہ اختر کا دھیان ہی اس کی طرف نہ جاتا، کیونکہ یہ چھوٹے سے شہر کا بڑا پر رونق بازار تھا اور انسانوں کی ایک بھیڑ یہاں صبح سے رات گئے تک چلتی رہتی تھی۔ خان سپورٹس یہاں کی مشہور دکان تھی، جس سے اختر کے ہوٹل کا فاصلہ 10 منٹ کا تھا اور یہاں سے وہ اس دکان تک پیدل بھی جا سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کو تالا لگا کر آیا اور اب پیدل ہی جا رہا تھا، اس امر سے بے خبر کہ انور اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ انور کی نظریں اسی پر جمی تھیں، دونوں کے درمیان فاصلہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھا۔ جیسے ہی اختر چودھری خان سپورٹس والی دکان کے نزدیک پہنچا، انور بھیڑ کے درمیان راستہ بنا کر اس طرح اچانک اس کے سامنے نمودار ہوا جیسے وہ پہلے ہی سے یہاں اس کا منتظر تھا۔ اختر کو مزید حیران ہونے کا موقع دیے بغیر اس نے بڑی بے تکلفی سے اس سے مصافحہ اور پھر معانقہ کیا اور دونوں یہیں ایک چائے کے اسٹال پر بیٹھ گئے۔ انور نے سیلز مینوں کی طرح ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا ہوا تھا۔ دونوں آپس میں کچھ دیر تک بڑے شناساؤں کی طرح باتیں کرتے رہے۔ میرے خیال سے تمہارے ہوٹل چلتے ہیں، انور نے ہی تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے چلیے، اختر چودھری نے نوکروں کی طرح سر جھکا کر جواب دیا اور دونوں ہوٹل میں آ گئے۔ کاؤنٹر مین نے اختر کو پہچان کر بڑے ادب سے سلام کیا، کیونکہ ہوٹل کے ملازمین نے اس کی دریا دلی کی بڑی تعریف کی ہوئی تھی۔ میر صاحب کے لیے اچھی سی چائے بنوا کر میرے کمرے میں بھیج دو، اس نے کاؤنٹر والے سے انور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، کاؤنٹر بوائے نے تعظیم گزاری۔ آئندہ کبھی میری مرضی جانے بغیر میرے لیے کسی چیز کا آرڈر نہ کرنا، انور نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اختر چودھری کو یوں لگا جیسے کسی نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا ہو۔ معافی چاہتا ہوں، اب جتنی دیر تک چائے نہیں آ جاتی ہم کام کی بات نہیں کر سکتے، انور نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اس کا جائزہ لیتے ہوئے اختر کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اختر نے خاموشی سے گردن جھکا لی اور وہ سامنے آرام دہ کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس درمیان اس نے دیکھا کہ اسلم نے کمرے کی ہر شے کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تھا، جس کے بعد وہ قدرے مطمئن ہو کر وہاں بیٹھا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اختر نے خود ہی اٹھ کر دروازہ کھولا اور ویٹر کی شکل پر نظر پڑتے ہی اس کی جان میں جان آئی۔ برتن رات کو ڈنر کے ساتھ لے جانا۔ اس نے ویٹر کو خالی ٹرے لوٹاتے ہوئے اس میں پہلے ہی ٹپ کا ایک نوٹ رکھ دیا تھا۔ اوکے سر، ویٹر نے مؤدب لہجے میں کہا، اور جیسے ہی وہ باہر نکلا اختر چودھری نے کمرے میں دھرے سنگھار میز کی دراز سے ڈونٹ ڈسٹرب کا سٹیکر نکال کر کمرے کے باہر لٹکا دیا۔ اب وہ ہمتن گوش تھا۔ چائے کے 2 کپ انور نے خود تیار کیے تھے۔ سامان نکالو، اس نے اپنا بیگ کھولتے ہوئے چودھری اختر سے کہا۔ اوکے، یہ کہہ کر اختر نے اپنی مسحری کے نیچے دھرا اپنا سفری بیگ کھولا اور اس میں سے مطلوبہ سامان نکال کر انور کے سامنے رکھ دیا، جس نے ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لینے کے بعد مطمئن ہو کر جب تک اسبات میں سر ہلا نہیں دیا چودھری اختر کی جان پر بنی رہی۔ ویل ڈن، شاباش، انور نے اپنا اطمینان ظاہر کیا۔ اب اس نے اپنے بیگ سے مطلوبہ سامان نکال کر باہر رکھ لیا تھا اور بڑے انہماک سے اپنے کام میں جت گیا۔ چائے پیتے ہوئے وہ چودھری اختر سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتا جا رہا تھا اور اپنا کام بھی۔ اس کے کام کی خوبی یہ تھی کہ ابھی تک اس نے اختر کو کسی بات کی سمجھ نہیں آنے دی تھی، وہ اسے پے در پے سرپرائز دے رہا تھا۔ اختر ذہنی طور پر ابھی لنگوٹ کس رہا ہوتا تھا کہ وہ بلا کی طرح اس کے سر پر نازل ہو جاتا۔ اس نے واقعتاً اختر چودھری پر نفسیاتی فتح حاصل کر لی تھی اور اب وہ اس سے خاصا مروب دکھائی دینے لگا تھا۔ 2 گھنٹے کی محنت شاقہ کے بعد اس نے اپنے بیگ میں موجود ایک اور چھوٹے سے بیگ میں بم تیار کر لیا، جس میں ایک چھوٹی سی گھڑی نصب تھی جس پر اب صرف ٹائم فکس کرنا باقی تھا۔ اس بیگ کا اور اس میں موجود بم کا سائز کسی بھی طرح ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے دستی بیگ سے زیادہ نہیں تھا۔ اپنے بیگ ہی میں موجود ایک چھوٹے سے میٹر سے، جس میں پیلے اور نیلے اور لال رنگ کی تاریں بھی لگی ہوئی تھیں، اس نے آخری مرتبہ اپنے بنائے ہوئے بم کو چیک کیا اور پھر مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ چودھری اختر نے بھی یہ تربیت حاصل کی ہوئی تھی، لیکن اس نے اندازہ لگا لیا کہ اسلم کو اس میں کمال حاصل ہے۔ اسے کل صبح تک سنبھال کر رکھنا۔ امید ہے تمہیں ٹائم دینے کا طریقہ ضرور آتا ہوگا۔ کل صبح 9 بجے شرکت ہسپتال کے مین گیٹ پر ملاقات ہوگی۔ تم صبح یہاں سے چیک آؤٹ کر کے سیدھے وہیں آؤ گے۔ اس کے بعد کی باتیں وہیں ہوں گی۔ اور ہاں، کل ملک صاحب سے بات ہوئی تھی، گایتری تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ ملک صاحب نے کہا تھا دونوں کام مکمل ہوتے ہی فوراً وہاں آ جانا۔ یار تم نے کیا جادو کر دیا ہے اس لونڈیا پر، سالی دن رات تمہارا ورد کرتی ہے، اس کا بس چلے تو اڑ کر تم تک پہنچ جائے۔ اس نے آخری فقرے چودھری اختر کے سامنے دہرائے تھے جو اسے پہلے سے بتائے گئے تھے۔ اس مرحلے پر اسے نفسیاتی طور پر قابو اور نارمل رکھنے کے لیے اس یاد دہانی کی بہت ضرورت تھی۔ چودھری اختر کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا
کہ گایتری کو شاید اس کا نام بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وہ اب اختر جیسے کسی اور گدھے کو بے وقوف بنا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی چند راتیں گزارنے کے بعد اپنے افسران کے حکم پر اس کو بھی گایتری نے وہی کچھ کہا ہوگا جو اس نے چودھری اختر کو آخری لمحات میں کہا تھا۔ بات کچھ بھی رہی ہو، لیکن یہاں جب اسلم نے اس کو گایتری کی یاد دلائی تو اس کے دماغ میں جنم لینے والے معمولی خدشات نے بھی دم توڑ دیا۔ بم کی تیاری کے بعد اس پر جو معمولی سی گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ گایتری کے جسمانی حصول کے لیے ایسے درجنوں بم نصب کر سکتا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ اس نے کمرے ہی میں اختر کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اختر سمجھ گیا تھا کہ یہ دراصل اشارہ ہے اس کی طرف سے کہ اختر کو اسے چھوڑنے کے لیے نیچے تک آنے کی ضرورت نہیں، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ انور کی کمرے سے روانگی کے بعد اس نے چھوٹے سے ہینڈ بیگ کو اپنے سفری بیگ میں منتقل کیا اور اسے دوبارہ اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد دروازے کے باہر سے ڈونٹ ڈسٹرب کا سٹیکر اتار کر کمرے کو تالا لگا کر نیچے ہال میں آ گیا۔ اس نے جیسے تیسے آج کی رات بسر کرنی تھی۔ اپنی بد فطرت کے ہاتھوں اس نے ایسی کوئی بھی رات گزارنے کا سامان پہلے ہی کر لیا تھا۔ اس ہوٹل کے ایک ویٹر نے جو اپنے گاہکوں کی پہچان میں ماہر تھا، اس کی شب بسری کا مکمل سامان ضرورت پڑنے پر کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اختر دراصل اس ویٹر کی تلاش میں حال کمرے میں آیا تھا جو اختر کو نیچے آتا دیکھ کر سیدھا اسی کی طرف جا رہا تھا۔ یس سر، اس نے بڑے مؤدب لہجے میں کہا۔ آج مال اچھا ہونا چاہیے۔ چودھری اختر نے اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کی۔ ویٹر قدرے جھک کر میز صاف کرتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ سر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، خادم کو یاد رکھیں گے؟ ویٹر نے کاروباری مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اختر نے اسے اپنی مرضی کے مطابق کچھ سنیکس لانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ویٹر نے اس کے سامنے تھوڑی دیر بعد سنیکس لا کر رکھ دیے۔ اختر کی فراغت کے بعد جب وہ برتن اٹھانے آیا تو اس نے برتن اٹھاتے ہوئے جھک کر چودھری اختر کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا، رات 9 اور 10 کے درمیان سر۔ اور اختر جواب میں کچھ کہنے کے بجائے صرف مسکرا کر رہ گیا۔ جب ویٹر بل لے کر آیا تو اس نے جہاں بل کے ساتھ بل کی رقم کے برابر ٹپ اسے دی تھی، اس کے ساتھ ہی ہزار ہزار کے 2 نوٹ بھی الگ سے رکھ دیے تھے۔ ویٹر نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں نوٹ اپنی قمیض کی اگلی جیب میں شکریہ کہہ کر رکھ لیے تھے اور اب اطمینان سے بل جمع کروانے کیش کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔